راضی نہ ہوں تو اللہ راضی ہوگا؟ بولیے، اللہ راضی ہوگا نہیں، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنے کے بعد بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک صحابی جس کا نام ہے علقمہ، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، اور صحابی رسول ہے، نیک اعمال تو پھر تو ضروری ہے، ویسے ہم پر بھی ضروری ہے، لیکن جو صحابی ہے جس نے حضور کے چہرہ اقدس کو، چہرہ منور و معمر کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھ لیا، اب وہ نیک اور صالح ضرور بنے گا۔ 5 وقت کا نمازی ہے، روزے رکھنے والا، شب و روز تلاوت قرآن کرنے والا، لیکن نہ سمجھ کی وجہ سے اپنی بیوی کے کہنے پر، کیونکہ آج کل وزیر اعظم بڑے ڈر ہیں، جو احکامات وزیر اعظم کے ہوں گے نا تو وہی ہم نے آگے پہنچانے، انہیں پہ عمل کرنا ہے، تو قابل توجہ بات ہے۔ علقمہ صحابی رسول ہے اور اپنی والدہ کو ناراض کر کے رکھا ہے۔ وقت انتقال آیا، یعنی جب موت کا وقت آیا، شدت تکلیف میں تڑپ رہا ہے، شدت تکلیف میں تڑپ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے تکلیف دیکھی، برداشت نہ ہوا، ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہمارا بھی معمول ہے، جب کوئی مریض زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو ہم اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صحابہ والا عمل دہراتے ہیں۔ وہ عمل کیا تھا؟ صحابہ بیٹھ گئے، ارد گرد بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنے، کیا کرنے لگے جی؟ تلاوت قرآن کرنے لگے۔ بات اگر سمجھ آتی ہے تو تھوڑا تھوڑا جب میں پوچھوں جواب دے دیا کریں، کیونکہ میرا مقصد تقریر لگانا نہیں، بات سمجھانا ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی میری بات سمجھ آ گئی اور کسی ایک نے بھی میری بات پر عمل کر دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے میری بات ضرور بن جائے گی اور سمجھ جائے گی۔ تو میرے معمول کے غلاموں، صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، اور معمول نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نزا کے عالم میں کوئی شخص مبتلا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، اس کی نزا میں آسانی ہوتی ہے، یعنی موت کے وقت اس کی روح پرواز ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ صحابہ بیٹھے، سورہ یاسین کی تلاوت کی، لیکن تکلیف میں کمی نہیں ہوئی۔ پھر صحابہ نے رجوع کیا بارگاہ رسالت میں۔ سبحان اللہ۔ کہاں رجوع کیا؟ بارگاہ رسالت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ہمیں ارشاد فرمائیے۔ علقمہ کا وقت نزا ہے اور اس کی روح پرواز نہیں کر رہی، اس کی روح پرواز نہیں کر رہی، روح نکل نہیں رہی، شدت تکلیف میں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ یا رسول اللہ تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ نوجوانوں ذرا غور کرنا، جو اپنی بیویوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو، اپنی ماں کو برا بھلا تو کہہ دیتے ہو، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے لڑ جھگڑ تو لیتے ہو، لیکن یہ جو ڈاٹا وزیر اعظم سر پڑا ہے اس کی بات کو نہیں ٹالتے، ذرا غور کرنا۔ اور بیٹیوں کو بھی غور کرنا چاہیے جن کی وجہ سے بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو رہا ہے، اور جس بیٹی کی وجہ سے، جس بیوی کی وجہ سے بیٹا اپنی ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اپنے باپ کو اذیت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ میرے معصوم کے غلام حضور کی بارگاہ میں فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟
یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا اس کو میرے پاس لایا جائے. آقا جی وہ آنے کی قابل نہیں، وہ بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی. وہ بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی. بوڑھی ماؤں کو تنگ کرنے والوں کو اور طلبات ہے. فرمایا اچھا ہم ہی وہاں چلے جائیں. سبحان اللہ. حضور کے سامنے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے، ہم ان کو اٹھا کے آپ کی خدمت میں لاتے ہیں. اس بوڑھی مائی کو حضور کی روبرو پیش کیا ہے اور میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مائی سے سوال کیا بتا کہ تو اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہے یا ناراض؟ سبحان اللہ. اس ماں نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا آقا جی میرا بیٹا بڑا نیکوکار تھا، بڑا نیکوکار تھا، نمازیں 5 وقت کی پڑھتا تھا، کئی حج بھی کیے ہیں. یا رسول اللہ تلاوت قرآن میں مگن رہتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا. فرمایا میں نے نیک اعمال کا نہیں پوچھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا تو اس سے راضی ہے یا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں اس کے عمل کی وجہ سے. فرمایا تو اس سے ناراض کیوں ہے؟ یا رسول اللہ وہ اپنی بیوی کے کہنے پہ مجھے تکلیف پہنچایا کرتا، مجھے برا بھلا کہا کرتا. میرے نبی کے غلاموں قابل توجہ بات ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو اس مائی کو کہا کہ تو اپنے بیٹی کو معاف کرتی ہے، اپنے حق سے معاف کرتی ہے. یا رسول اللہ میں کیسے اس کو معاف کر سکتی ہوں جب کہ اس بچے کو جنم دیا، اس کو پالا پوسا، انگلی پکڑ کے چلایا پھرایا، اس کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کی، اس کی ساری فرمائشیں پوری کی، اور جب وہ اس قابل ہوا کہ میں بوڑھی ہوں اور وہ جوان ہے، جب وہ سنبھالے جانے کے قابل تھا میں نے اس کو سنبھال کے رکھا، اس کو پالا، اس کی خدمت کرتی رہی. آج میں خدمت کے لائق ہوں اور وہ خدمت کرنے کے قابل ہے. یا رسول اللہ اب جب کہ میں اس اسٹیج میں ہوں کہ وہ میری خدمت کرے تو مجھے وہ برا بلا کہے، اس نے مجھے تکلیف اور اذیت پہنچائی، یا رسول اللہ میں اس کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ تو میرے کریم نبی علیہ السلام جو رحمت کونین ہیں، رحمت سب جہاں ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین، نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ کرام کو ایک جگہ پہ لکڑیاں اکٹھی کرو. اب یہ بات قابل توجہ ہے. رحمت للعالمین نبی ہرگز یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے کسی امتی کو آگ میں جلایا جائے اور وہ اسے دیکھتے رہے. یہ رحمت کا تقاضا نہیں، لیکن حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ اس مائی کا دل مام ہو جائے اور یہ جو اس کا بچہ اس کی وجہ سے نزا کی تکلیف میں ہے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. میرے آقا نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو اور پھر اور لکڑیوں کو آگ جلاؤ. جب آگ اپنی آب و تاب میں جل جائے، شعلے بلند ہونے لگ جائے تو اس کے بیٹے کو لا کے اس آگ میں ڈال دینا. میرے نبی کے غلاموں کی گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرنے کی طرف لاتا ہوں اور جو پیغام جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ تک پہنچا کر، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، کچھ میری بھی تاخیر اور کچھ آپ کی تاخیر، کیونکہ ہر دن میں یہی عرض کرتا ہوں آپ جلدی آئیں اور جلدی ہم بیٹھیں، کچھ ہم آپ سے سیکھیں، کچھ آپ ہم سے سیکھیں. تو وہ آنے جانے والا مسئلہ تو وہی ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. تو توجہ طلباء، میرے آقا نے جب یہ فرمایا ماں کی ممتا تڑپ گئی. اب ماں کا دل دیکھیے اور بیٹا دیکھیے، ماں کا دل کتنا نرم ہے، کتنا عام ہے. ممتا تڑپی آقا ایک ماں کے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں اس کو ضرور جلایا جائے گا، اس لیے کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے کئی گنا سخت ہے، اور اس آگ میں اس کو جلایا جائے گا. یہاں اس نے عرض کیا آقا میں تو اسے برداشت نہیں کر سکتی. فرمایا یہاں دنیا کی آگ میں اس کو جلتا برداشت نہیں کر سکتی، تو آخرت میں جو جہنم کی آگ میں جلے گا وہاں کیسے اس سے برداشت کرے گی؟ جب تک کوئی اسے معاف نہیں کرے گی
اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننا ہی تھا کہ میں تڑپ گئی، عرض کرنے لگی ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ میں نے آپ کو گواہ کر دیا ہے اور آپ کو گواہ کر کر اپنے اس بچے کو میں نے سب حق معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ادھر ماں نے بیٹے کے حق معاف کیے، جو اس نے تکلیفیں اور اذیتیں دی تھی معاف کی، تو اس بیٹے کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ نوجوانوں بس اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر والیوں کو یہ نہیں کہتے ہم انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑو ہر چیز نہیں، لیکن انہیں یہ بات سمجھاؤ کہ میری بیگم صاحبہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، انہوں نے پال کے مجھے اس قابل کیا ہے، اس مقام پر لایا ہے، تجھے بیاہ کے لانے میں، میرے نکاح میں لانے والے یہی میرے ماں باپ ہیں، اب میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ آپ دونوں مل کر ان کی خدمت کرتے ہیں اور جنت کے بھی حقدار بنتے ہیں اور دنیا بھی ہماری سمجھ جائے گی۔ آج ہم ان کی خدمت کریں گے، آج ہم ان سے دعائیں لیں گے، تو کل کو جب ہم ماں باپ بن جائیں گے، جب ہم ساس سسر بن جائیں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری اولادیں جوان ہوں گی، تو پھر کل کو ہماری بھی کوئی خدمت کرنے والا ہوگا، ہم سے بھی کوئی دعاؤں کا طالب ہوگا۔ تو میرے نبی کے غلاموں، اپنے ماں باپ کی عزت اور توقیر کرو اور ان کی خدمت کرو، ان کا حق پورا دو۔ فرمایا کائنات کے رب نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ میرا اور آپ کا حق ناصر ہو۔